یہودیوں نے چاہا کہ ہجرت کر کے جائیں یہاں سے مصر سے، فرعون غرق ہو گیا اور یہ یہودی اس وقت نکلے ہیں 10 قبیلے 11 قبیلے ان کے نکل گئے، 12واں قبیلہ جو تھا وہ کھو گیا۔ الف جو ہے یہ فارسی زبان میں نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ جب آئے ان کا 12واں قبیلہ جو کراس کرنے کے بعد گم ہو گیا تھا تو اس کا کہیں پتہ نہیں چلا، یہودی اسے ڈھونڈتے رہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے بعض علاقوں میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ یہ ممکن ہے اس لیے کہ اگر پیدل دیکھا جائے تو عراق، ایران، مصر، شام ان ممالک میں فرق ہی کتنا ہے، تو یہ کہیں آ گئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ فغاں عربی فغاں جو ہے وہ ان کی زبان میں شرک کے معنی میں استعمال ہوتا تھا عبادت کے، تو افغان جو بنے ہیں کہ الف بڑھایا گیا، یہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا۔ تو افغانستان میں آ کر بسنے والے جتنے قبائل تھے اس دور کے، اب محققین کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں کا وہ 12واں قبیلہ ہے جو اس زمانے میں گم ہو گئے تھے۔ اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہودیوں کی اور پٹھانوں کی سرشت ایک ہے۔ پٹھان جو ہیں ان کی کئی چیزیں، اور عبرانی زبان جو یہودیوں کی ہے، پشتو میں اب بھی وہ کہتے ہیں ہمیں تو پشتو نہیں آتی، ہم نہیں کہہ سکتے، نہ عبرانی آتی ہے، کہتے ہیں عبرانی کے متعدد الفاظ اب تک پشتو میں جو پائے جاتے ہیں، تو یہ وہی یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ تو یہودی پورا سلسلہ یہ تھا۔ پھر انہی یہودیوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا، یہی یہودی یمن میں جا کر آباد ہوئے، یہی یہودی پھر افغانستان سے اگر یہ واقعی ہوا ہے تو روس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایران کا ایک حصہ یہودیوں کے ساتھ مل جائے گا، وہاں پر یہودی آباد ہوں گے، اور فرمایا کہ تم دیکھو گے جو لشکر نکلیں گے آخری زمانے میں، ان میں ایرانیوں کا متعلق فرمایا کہ یہاں سے یہودیوں کا بہت بڑا ایک لشکر آئے گا جو دجال کے ساتھ آ کے مل جائے گا۔ تو جو مدینہ منورہ میں یہودی آ کے آباد ہو گئے تھے ان کی اکثریت جو تھی اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین یہ یہودی